12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجیے۔ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس نے صبح کے ان ٹھنڈے لمحات میں ہمیں اپنے مبارک گھر میں لا کر بٹھا دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو سننے اور سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے 7ویں رکوع سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ بیان کی تمہارے لیے مثال، اللہ رب العالمین مثال بیان فرماتا ہے جو خود تمہارے حال سے ہے، یعنی تمہارے ہی حال سے ایک مثال اللہ رب العالمین تمہارے لیے بیان فرماتا ہے
وہ کیا ہے؟ ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، کہ تمہارے جو غلام ہیں جو تمہارے پاس ہوں، فیما رزقناکم، کیا تم ان کو اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہو اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم اس بات کا خوف کرتے ہو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی مثال بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اے لوگوں، تمہارے جو غلام ہیں وہ اگر غلام تم یہ کہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے رزق میں، ہماری جائیداد و مال و دولت میں شریک ہو جائیں تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جو اللہ کی مخلوق ہے تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح شریک ٹھہراتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی جو عقل رکھتی ہے، سمجھدار ہے، اس قوم کے لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ظالموں نے اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت کی وجہ سے۔ یعنی جو کافر ہیں، ظالم ہیں، وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی ہی پیروی کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ بھٹک رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس شخص کو کون گمراہ کر سکتا ہے جس کو رب العالمین نے ہدایت دی؟ اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو رب العالمین نے گمراہ کر دیا؟ یعنی جو شخص جس کے اوپر مہر لگ گئی، جس کے مقدر میں گمراہ ہونا لکھ دیا گیا، تو اب اللہ رب العالمین نے جب اس کو گمراہ کر دیا تو اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے لوگوں، رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر دو، یعنی رب العالمین کی عبادت کرو ہر ایک سے الگ ہو کر، یعنی تنہائی میں بھی، سب کے ساتھ بھی رب العالمین کی تم عبادت کرو، کہ رب العالمین وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ کہ اگر تم رب العالمین کی عبادت کرو گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب العالمین کے ذکر میں ہی لوگوں کے دلوں کا چین ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ چین، سکون و آرام جو ہیں وہ جب ہی پائیں گے کہ جب وہ رب العالمین کا ذکر کریں گے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ رب العالمین کی ڈالی ہوئی بنا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، چاہے بچہ کافر کے یہاں پیدا ہو، چاہے مسلمان کے یہاں پیدا ہو، رب العالمین اس انسان کو، اس بچے کو فطرت اسلام پر ہی پیدا فرماتا ہے۔ کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہودی کے یہاں پیدا ہوا ہے تو اپنے والدین کی تربیت پا کے وہ یہودی بن جاتا ہے، اور اگر نصرانی عیسائی کے یہاں پیدا ہوا ہے تو وہاں کی تربیت پا کے وہ عیسائی بن جاتا ہے۔ لیکن اصل میں بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز کو بدلنا نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو، اس کی طرف
رجوع بھی لاؤ اور اس سے ڈرو، یعنی توبہ اور استغفار کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کہ اگر تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو گے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے اسلام پر چلنے لگے، شریعت پر چلنے لگے، تو آج کا معاشرہ تو اتنا خراب ہے، ہم اس معاشرے کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا اصول دے رہا ہے؟ قرآن کا نور، حدیث پاک کا نور ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے تم اس سے ڈرو، وَاتَّقُوهُ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور تم اس بات کا خیال نہ لاؤ کہ ہم پھر معاشرے کے ساتھ کس طرح چلیں گے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے راستے خود ہی بنا دیتا ہے، رب العالمین اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ پر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان بس اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر رب العالمین سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو رب العالمین اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، کہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے، تو دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں جلوہ فرما ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور تم اس نہر سے دن میں 5 مرتبہ نہاتے ہو، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال بھی ایسی ہی ہے، کہ جو شخص 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، اس نماز اس کو ظاہری طور پر پاکیزگی عطا کرتی ہے اور باطنی طور پر پاکیزگی عطا کرتی ہے، اس کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اور آپ یہ بات آزما کر دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی کیسا ہی مسئلہ ہو، آپ وضو کریں اور تنہائی میں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات رب العالمین کے حضور ادا کریں، اور نماز کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں، رب العالمین نماز کی برکت سے آپ کے اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ تو نماز یہ ایسی عظیم چیز ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کی نماز ضائع ہو رہی ہے، لوگوں کو اس بات کا کوئی گمان ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے، یعنی نماز جا رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے دین ہوتی ہے کہ اقامت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی شخص جو ہے وہ برابر سے مسجد سے گزر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بھاگتا ہوا دور سے مسجد کی طرف اندر میں داخل ہو جاتا ہے کہ میری نماز جا رہی ہے۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے کہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو وہی رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اس درس میں نیت کریں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ، اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور ہم 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو آخری نماز بھی ہے وہ بھی ہم نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ کہ نماز کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نماز کے اندر دل لگے، تو نماز اس طرح سے ادا کریں، یہ سوچ کے ادا کریں کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ سمجھے کہ یہ نماز عصر میری زندگی کی اب یہ آخری عصر ہے، اب مغرب کے بعد میری نماز جنازہ ہونی ہے۔ انسان موت کا خیال کر کے نماز پڑھے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی اب یہ آخری نماز ہے، تو مزید وہ خشوع اور خضوع اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا، نماز اس کے باطن کو اتنا ہی پاک و صاف کر دے گی۔ میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں سے نہ ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جو ہے بتوں کی پوجا کرتے رہے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن حق پر ہونے کا معیار جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، کہ جو اس قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث معیار کے مطابق ہے تو وہی بات حق پر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رب العالمین کے حضور گر گراتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی انہیں اس تکلیف سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ تکلیف ان سے دور ہو جاتی ہے، اور کوئی نعمت انہیں، کوئی رحمت پہنچتی ہے، تو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ رجوع لانے کے بجائے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کافر و مشرک کا یہ طریقہ ہے کہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو کافر کا طریقہ ہے۔ آج ہم مسلمان وہ یہی کر رہے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم رب العالمین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نمازوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تکلیف دور ہو جائے، گھر میں شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تو ہم وہی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گانے بجانے اور طرح طرح کی غیر اسلامی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کو جب خوشی بھی پہنچے تبھی بھی رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا ہو کہ اے اللہ، تو نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی ہے۔ اب اس شکر کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ شکر اس طرح سے کرے کہ وہ گناہوں سے بچ کر اپنے اس فریضے کو ادا کرے۔ یہ اس کے شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہمارے دیے کی وہ ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا، تو اے لوگوں تم اپنی زندگی برت لو، یعنی دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، تم جان جاؤ گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، یعنی ان پر کوئی ایسی دلیل نازل ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ فلاں شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں پر کوئی رحمت نازل کرتے ہیں، کسی رحمت کا نزول کرتے ہیں، تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے خود آگے بھیجا۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پر غور کریں کہ فرمایا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب انسان کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ رب العالمین کسی کو تکلیف نہیں دیتا، انسان کو تکلیف پھر پہنچتی کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی سزا وہ انسان کو دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خود اسی کے اعمال کے سبب پہنچتی ہے، انسان کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اذا ہم یقنطون، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی رب العالمین تو وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے تو خزانے بے شمار ہیں، کوئی اس کی گنتی نہیں ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین، تو اے لوگوں، جب اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق کی فراوانی عطا کی ہے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے رشتہ داروں میں ان کا حق دینا ہے۔ یعنی تمہیں اگر زکوٰۃ بانٹنی ہے تو پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، انہیں ان کا حق دینا ہے۔ والمسکین، پھر مسکینوں کو دیکھنا ہے کہ جو غریب ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ سارے کا سارا مال تمہیں اپنے پاس روکنا نہیں ہے بلکہ غریبوں میں یہ تقسیم کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر کے جو ہوتے چلیں، اگر وہ صاحب نصاب بھی ہیں لیکن وہ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ وہ حالت سفر میں ہیں اور پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے ہیں، تو ان کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا نور پیارے بھائیوں میں کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہی بتا رہا ہے کہ اصل کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہے، کہ اگر انسان سے پوری دنیا ناراض ہو لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں تو اصل کامیابی اس کی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے راضی ہیں۔ لیکن پوری دنیا اس سے راضی ہو تو کیا فائدہ جب اللہ اور اس کے رسول ہی اس سے ناراض ہوں، تو اس کے کسی کام کی نہیں آئے گی یہ دنیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا نور ہمیں کیا بتاتا ہے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم چیز دیتے ہو کسی لوگوں کو، کوئی چیز دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ کر تمہیں واپس ملے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گی۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے سے زیادہ ہو کر واپس آئے گا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اس طرح نہ کرو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، ہاں اے لوگوں جو تم نے زکوٰۃ کا مال دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تریدون وجہ اللہ، اور زکوٰۃ کا مال دیا ہے، آگے قرآن مجید فرقان حمید نے شرط لگائی ہے، زکوٰۃ کا مال تو دے دیا، اب آگے کیا ہے؟ تریدون وجہ اللہ، تم نے اس مال سے پھر اللہ کی رضا کو طلب کیا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تم نے مال دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ مال ہے جو بڑھنے والا ہے، یعنی رب العالمین اس کو دگنا چگنا کر دے گا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا فرمائے گا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دے گا، وہی تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو رب العالمین کا انسان کیوں ناشکرا پن کرتا ہے کہ اسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس ماں کے پیٹ میں فرشتے کو داخل فرماتا ہے۔ فرشتہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کی شکل میں کیسی بناؤں، اس بچے کو میں مذکر بناؤں یا مؤنث بناؤں، یعنی لڑکا پیدا کروں یا لڑکی پیدا کروں، تو رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ پھر رب العالمین سے فرشتہ سوال کرتا ہے، اللہ اس کا رزق کتنا لکھیں، تو رب العالمین جو فرماتا ہے فرشتہ اس کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کتنی لکھنی ہے، پھر اس کی زندگی جو رب العالمین فرماتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جو رزق ہے دنیا میں کب وہ آئے گا، کتنا عرصہ وہ رہے گا، کتنا وہ رزق کمائے گا اور کب وہ دنیا سے جائے گا، سارے کا سارا جو ہے وہ دنیا میں وہ انسان آیا بھی نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء،
کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بے شک اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، یعنی رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العالمین تو ان مشرکوں سے پاک ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں فساد پیدا ہو گیا، خشکی میں اور تری میں فساد پیدا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو لوگوں نے اپنے اعمال کیے۔ یعنی جو زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، یعنی بارشیں آنا بند ہو جاتی ہے، قدرتی آفات آنا شروع ہوتی ہیں، رزق میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، تو یہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا یہ لوگوں کے اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ لوگوں کے سارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ تاکہ اللہ چکھائے انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ، یعنی یہ تو ان کے بعض اعمال کے سبب ہے، اصل سزا تو انہیں ان کے اعمال کی آخرت میں ملنی ہے۔ لعلہم یرجعون، اور یہ مزہ انہیں ان کے اعمال کا کیوں چکھایا جاتا ہے، ان کے برے اعمال کا صلہ انہیں کیوں دنیا میں دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو، یعنی تم دیکھو کس طرح ہم نے جو نافرمان قومیں تھیں ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ فانظروا، تو تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، کہ ان کے اکثر جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، تو اپنے منہ کو سیدھا کرو، اپنے چہرے کو سیدھا کرو، للدین القیم، دین کے لیے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے کہ جس میں اللہ سے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، فیومئذ یصدعون، تو اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو اے لوگو اس بات کو سن لو کہ جو کافر ہیں وہ بھی اس بات کو سن لے، فمن کفر، کہ جو کفر کرتا ہے، فعلیہ کفر، تو اس کے کفر کا وبال اسی کی جان پر ہے۔ یعنی اگر انسان ایمان نہیں لاتا، کفر کرتا ہے، تو رب العالمین رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا تو اس کے کفر کا وبال یہ اسی کی جان پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو کیا ہے؟ فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی جان کے لیے ہی تیاری کر رہا ہے کہ انسان مختصر وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے، چند سالوں کی اس کی زندگی ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر قبر کا عرصہ شروع ہوگا، پھر قیامت تک نہ جانے کتنے سال ہیں، پھر قیامت کے بعد وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے۔ تو اصل کامیاب کون ہے؟ تو قرآن پاک کا نور ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اصل کامیاب پھر وہی شخص ہے کہ جو اس مختصر دھوکے کی فانی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ نے فرمایا جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی جان کے لیے ہے، وہ اپنی جان ہی کی تیاری کر رہا ہے، یمہدون، اپنی جان ہی کی تیاری کر رہا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ صلا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلی، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اے لوگوں یہ ہوائیں ہیں، کہ یہ ہوائیں یہ خوشخبری سنانے والی ہیں کہ جس طرف یہ جاتی ہیں بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، بادل برستے ہیں، اس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، تو یہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتی اللہ کے حکم سے وہ چلے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم
اللہ کے فضل کو تلاش کرو کہ کشتی جو ہے وہ ان ہواؤں کے ذریعے چلتی ہے، کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ مال جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں رب العالمین ان کو کس طرح سمندروں میں چلاتا ہے۔ کہ سمندر کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی وزندار چیز وہ پانی میں سمندر میں رکھ دی جائے تو وہ فوراً نیچے چلی جاتی ہے، لیکن ٹنوں ٹن مال اٹھا کر یہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اتنا وزن ہے، لیکن رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ وہ یہ جہاز جو ہے وہ ڈوبتے نہیں ہیں، بلکہ مال بآسانی ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے ذریعے جو ہے مال جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جائے۔ تو کس طرح کشتی جو ہے سمندر کو چیرتی ہوئی، وہ بڑے بڑے جہاز سمندر کو چیرتے ہوئے وہ پانی میں چل رہے ہیں، ان سب کو کون چلا رہا ہے؟ رب العالمین کی ذات چلا رہی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کہ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جب جاتا ہے مال تو اس میں لوگوں کا رزق ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو کمانے کا موقع ملتا ہے، رزق حاصل کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لائے ان کے پاس روشن نشانیاں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا یہ تو ہمارے ذمہ پر ہے، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ جو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے کہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہے، یعنی ہوائیں پھر بادلوں کو چلاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر وہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے ہوائیں جو ہیں وہ بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھے گا کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ پھر وہ بادلوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے پورا بنایا ہوا نظام ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف وہ چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اسی وقت وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی یہ بادلوں کا جو نظام ہے، رب العالمین اسے کسی بستی میں لے جاتا ہے، وہاں پر یہ برستی ہیں تو وہاں پر ہری بھری کھیتیاں اگاتی ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، من قبلہ لمبلسین، وہ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن رب العالمین نے ان میں سے پانی نکالا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے اثر کو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح اللہ رب العالمین وہ زمین کے بنجر ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی بارش کا پانی جب اس پہ مسلسل پڑتا ہے تو رب العالمین اس کو پھر سے کیسا زندہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک اللہ رب العالمین اسی طرح مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ جس طرح اس مردہ زمین کو رب العالمین نے پھر سے پیدا کر دیا تو رب العالمین پھر سے اسے مردوں کو پھر سے زندہ فرمائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مردہ زمین کو جب دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس کو موت دینے کے بعد وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو پھر پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد کر دے، وَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اسی وقت وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایسی ہوا آ جائے
جو کھیتی کو ہلاک و برباد کر دے تو لوگ جو ہیں اسی وقت ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت مبارکہ پر غور کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا فرما رہا ہے۔ پیچھے کافروں کا ذکر گزرا ہے کہ اے محبوب یہ کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب آگے فرمایا کہ آپ اے محبوب مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع صم الدعاء، اور نہ بہروں کو پکارنا سنا سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بد مذہبوں نے اس بات پر استدلال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مردے جو ہے وہ کسی بات کو سن نہیں سکتے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ لا تسمع الموتى، کہ فإنک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کتاب المغازی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جرت اور بہادری تھی کہ آپ جب میدان جنگ میں فتح کر آپ کو اللہ رب العالمین فتح عطا فرماتا تو آپ اس فتح یابی کے بعد 3 دن تک اس میدان میں ٹھہرتے۔ یہ رب العالمین نے آپ کو جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی کہ ابھی بھی اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کر مقابلہ کر لے۔ تو جب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ غزوہ بدر کو 3 روز گزر گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے آواز لگائی، ندا دی کہ اے ابو جہل، اے عقبہ، اے شیبہ، کیا میں نے تم سے سچ نہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا میں نے تمہیں اسلام کی دعوت نہ دی تھی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مردوں کو پکار رہے تھے جو مر چکے تھے، ابو جہل، عقبہ، شیبہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مردے بھی کلام کو سنتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ کلام کو سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو ایک کافر جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد کلام کو سن سکتا ہے، تو ایک عام مسلمان، اور عام مسلمان کے بعد پھر جو اللہ کا نیک بندہ ہے، پھر اللہ کا نیک بندہ، اور اللہ کا نیک بندہ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہے۔ پھر اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ کلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ تو پتہ کیا چلا کہ مردے جو ہے وہ کلام کو سن سکتے ہیں، بات کو سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، محبوب آپ مردوں کو کلام نہیں سنا سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر جس طرح مردہ جو ہے وہ کلام بظاہر ہمارے سامنے نہیں سن رہا ہوتا، تو ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہے کہ آپ ان کو جتنی بھی اسلام کی تبلیغ کریں، ان کے دل اب مردہ ہو چکے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، یعنی وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ مقصد یہ ہے، کیونکہ آگے فرمایا اذا ولوا مدبرین، وہ پیٹ پھیر کر پھر جاتے ہیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے محبوب آپ اندھے کو ہدایت دینے والے نہیں اس کی گمراہی کی وجہ سے۔ اب آگے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ تم اے محبوب آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہی آپ کی باتوں کو مانیں گے جو مومنین ہیں۔ فہم مسلمون، تو وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اس مردوں سے مراد کافر ہیں، کافر جو ہیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے، یعنی وہ آپ کی نہیں مانیں گے، یہ مراد ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، یعنی بچہ جب دنیا میں آتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی لباس بھی نہیں ہوتا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے اس ضعف کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، یعنی انسان کمزور تھا، بچہ تھا، پھر جب وہ جوانی کو پہنچا تو رب العالمین نے اس کو قوت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوت کے بعد تمہیں پھر سے بڑھاپا عطا کیا، وشیبتاً، اور بڑھاپا یعنی کمزوری عطا کی۔
یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ صرف ایک ہی ساعت یعنی ایک سیکنڈ کے لیے وہ دنیا میں ٹھہرے ہیں، یعنی انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک سیکنڈ کی تھی، وہ یہ محسوس کریں گے۔ کذالک کانوا یؤفکون، وہ ایسے ہی اوندھے گرائے جاتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور اہل ایمان ہیں، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ لوح محفوظ میں تم ٹھہرے رہے اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا یوم البعث، تو اب یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جس دن ظالموں کو معذرتہم، ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، یعنی وہ معذرتیں کرتے رہیں گے، معافیاں مانگتے رہیں گے، لیکن بروز قیامت کافروں کو، ظالموں کو ان کی معذرت کوئی انہیں نفع نہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے یہ طلب کیا جائے گا کہ تم رب العالمین کو راضی کرو، کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا، دنیا دارالامتحان ہے، جس نے اس میں عمل کر لیا اسی نے عمل کر لیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال کو بیان فرما دیا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو کافر یہ کہیں گے کہ یہ تو باطل پر ہیں، یعنی کافروں کے سامنے تم جتنی بھی نشانیاں لے آؤ وہ آخر یہی کہیں گے، کیونکہ وہ ضد میں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ باطل ہیں۔ کیوں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ مہر لگا دیتا ہے ان جاہلوں کے دلوں پر، یعنی جاہل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فاصبر، تو اے محبوب آپ غم نہ کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی اے محبوب آپ ان کافروں پر رنج نہ کیجیے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اے محبوب آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم ختم ہوئی، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اب سورہ لقمان کی ابتدا ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ اس میں 34 آیتیں ہیں، 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو مراد ہے وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی آیاتیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اگر کوئی سوچنے اور سمجھنے والا ہو۔ جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو اس کو میں قرآن مجید فرقان حمید سے تلاش کر لوں۔ تو یہ حکمت والی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، یعنی جو نیک لوگ ہیں اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس سے وہ ہدایت اور نور پاتے ہیں۔
کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثال جو ہے وہ ایک بارش کی طرح ہے کہ اگر بارش جو ہے وہ کسی کیچڑ پر پڑتی ہے تو وہاں کی گند میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کافر کے دل پہ اور بد مذہبوں پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی گند میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ ایمان والے پر پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، سکون و آرام کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ نیک لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی غریبوں کا حق نہیں مارتے، جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس مال کو روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں میں مال تقسیم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ نیک لوگ کون ہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنہوں نے جو ایمان والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، پہلی صفت بیان کی وہ نماز ادا کرتے ہیں، دوسری صفت بیان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تیسری صفت بیان کی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو قرآن مجید فرقان حمید جو لوگوں کو کھیل کی باتیں وہ سناتے ہیں، کھیل کی باتیں وہ خرید کے لاتے ہیں پھر وہ سناتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکا دیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایسی باتیں لاتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہو جائیں اور وہ لہو لعب میں، کھیل کود میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام ولید تھا، جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ عجم جاتا تھا اور وہاں سے کتابیں خرید کے لاتا تھا اجمیوں کی، اور اس کتاب کو پڑھ کے عربی میں قصے بیان کرتا تھا لوگوں کو۔ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا؟ تاکہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے وہ روک سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ قرآن کی آیتوں کو مذاق اڑا لیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں، تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو نیکی سے غافل کر دے، نیکیوں سے دور کر دے، تو وہ اس کے لیے ایک عذاب ہے، وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بچے۔ واللہ مستکبرن، تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں کوئی گرانی ہے، کان کے اس کے بند ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے چین والے باغات ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں، رب العالمین نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ وہ سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔
اللہ رب العالمین ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اس میں رب العالمین کا جو نام ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام العزیز، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جس نام کا ورد کیا جائے تو اس نام کی تجلی اس بندے پر پڑتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے رزق میں کمی ہے تو وہ یا رزاقوں کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو رب العالمین اس کا رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح العزیز عزت دینے والا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 41 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کر لے، 41 مرتبہ یا عزیزو، تو اللہ رب العالمین اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کا کام کہیں پر پھنسا ہوا ہو، کوئی آفیسر ہو جس نے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہو، تو اگر وہ یا عزیزو کا ورد کرتا ہے، 41 مرتبہ پڑھتا ہے، تو رب العالمین اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے جسے تم دیکھتے ہو۔ یعنی انسان اگر کسی چیز کو بنانا، کسی چھت کو بنانا چاہے تو وہ پلروں کا سہارا لیتا ہے، بغیر پلر کے وہ چھت کھڑی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت ہمارے سروں پہ اس نے کھڑی کر دی، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پلر ہے، نہ ہی کوئی سہارا ہے۔ رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اللہ رب العالمین نے لنگر ڈال دیے، ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں لے کے نہ کانپے۔ مطلب جس طرح ایک جہاز کو روکنے کے لیے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے اس کے وزن کی وجہ سے ٹھہر جائے، اسی طرح ایک مثال دی گئی، زمین کو روکنے کے لیے رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور رب العالمین نے اس زمین میں جانوروں کو پھیلا دیا۔ رب العالمین نے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور رب العالمین نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر کیا ہوا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اس نے اگایا، یعنی کھیتیاں اس نے اس پانی کے ذریعے اگا دی۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگوں، آسمان، زمین، یہ جانور، یہ کھیتیاں، یہ سب کچھ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس طرح کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب آگے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں جن کا سورہ لقمان میں ذکر کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو چند نصیحتیں فرمائی، ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، یعنی علم و حکمت جس سے انسان وہ فیض پاتا ہے۔ ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ومن یشکر، تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسی، تو وہ اپنے لیے ہی، اپنی جان کے لیے ہی وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح وہ شکر ادا کرے گا، جیسا جیسا شکر ادا کرتا چلا جائے گا، رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ کہ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا وعدہ ہے کہ اگر اے لوگوں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو میں دگنا کر دوں گا۔ ومن کفر، تو جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اب یہاں سے نصیحتوں کا آغاز ہے۔ جب لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لابنہ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو پتہ کیا چلا کہ والدین کو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہنی چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی ہمیشہ اسلام پر، دین پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ایک پہلی وصیت یہ فرمائی کہ دین اسلام پر قائم رہنا، مشرک نہ بننا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اب آگے فرمایا ہم نے نصیحت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں اس کو پیٹ میں لے کر، انسان کو پیٹ میں لے کر چلتی ہے، ایک کمزوری پر پھر دوسری کمزوری جھیلتی ہے، یعنی وہ بالکل کمزور پڑ جاتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کا ماں کا دودھ پلانا وہ 2 سال ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو، اور پھر میرا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ میرے رزق میں تنگی ہے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا شروع کر دے، کہ جو شخص والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، رب العالمین اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو والدین میں سے کوئی ایک یا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی پڑھتا ہے، تو رب العالمین اس کے والدین کو اس سے راضی کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ الی المصیر، کہ میری طرف پھر لوٹنا ہے، کہ انسان والدین کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، اگر وہ نیک سلوک کرتا ہے تو پھر بعد میں آنے والی اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ کہ حدیث پاک نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو بعد میں اس کی اولاد بھی پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر وہ تجھے یہ حکم دیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی تو پیروی نہ کر۔ یعنی والدین کی بات ماننی ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ والدین کی بات تو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو۔ لیکن اگر والدین ایسے بات کا حکم دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو پھر بھی ان سے بدتمیزی کر کے انہیں منع نہیں کرنا، بلکہ انہیں پیار اور محبت سے سمجھانا ہے کہ آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں لیکن رب العالمین کا حکم تو یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو یہ ہے۔ انہیں پیار اور محبت سے سمجھانا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ فلا تطعهما، ان کی بات کو نہ مانو اگر وہ تمہیں شریعت کے خلاف حکم دے یا شرک کرنے کا حکم دے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس راہ کی پیروی کرو جو راہ تمہیں میری طرف لے آئے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتاؤں گا وہ چیز جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنیہ، آپ نے دوسری مثال کیا دی، آپ نے دوسری نصیحت کیا کی، وہ یہ کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک، ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر برائی جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی چھوٹی برائی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو، تو اگر وہ کہاں ہو، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر بھی ہو، مضبوط چٹانوں کے اندر بھی وہ برائی ہو، تو کیا ہوگا؟ او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو،
او فی الارض یا زمین میں ہو، ساتوں زمین کے اندر بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ یہ برائی اگر چھوٹی سے چھوٹی رائے کے دانے کے برابر آسمان و زمین میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں کہیں بھی ہو، رب العالمین اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی سے خبردار ہے، باریک سے باریک چیز بھی رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تیسری نصیحت آپ نے کیا کی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر تم صبر کرو۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر مومن مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اسے ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ کو نہ چڑھا، یعنی غرور و تکبر نہ کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ وہ پسند نہیں کرتا ہر فخر کرنے والے، اترانے والے کو۔ یعنی جو غرور و تکبر کرتا ہے، تو اے انسان تو غرور و تکبر نہ کر۔ تو کس بات کا غرور و تکبر کر رہا ہے؟ کہ تو پیٹ میں اپنے ایک گندگی کو لیے پھر رہا ہے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیرے جسم پر تو لباس بھی نہیں تھا، تو کمزور بچہ تھا، اللہ رب العالمین نے تجھے طاقت عطا کی، مال و دولت عطا کیا، اب تو زمین میں، تجھے پھر زمین کے اندر جانا ہے، تو کس بات کا غرور و تکبر کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین غرور و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، اور درمیانی چال چل، وغضض من صوتی کا، اور اپنی آواز کو پست کر۔ کہ بعض انسان بلند آواز سے چیخ کر دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام سامنے والے سے اتنی آواز میں بات کرتے جتنی اس کو آواز کی ضرورت ہوتی، یعنی آپ کی آواز اتنی ہوتی کہ سامنے والا بس آپ کی بات کو سن لیتا، اور بڑی نرم مزاجی کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کرتے۔ کیونکہ جو بلند آواز سے چیخ کے بات کرتا ہے، تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ جو بلند آواز ہے وہ سب آوازوں میں بری آواز ہے، تو وہ ضرور وہ گدھے کی آواز ہے۔ وہ بلند کے چیخ چیخ کے چیختا ہے، انسان تو پھر انسان ہے، اس سے چاہیے کہ وہ نرم آواز میں، وہ آہستہ آواز میں، جتنی آواز کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ اس سے کلام کرے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ باوزن درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین پاک پروردگار، جو قرآن مجید فرقان حمید کا ہم نے درس سنا، اس میں کوئی غلطی خطائی ہوئی اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پاک پروردگار، اے کریم مالک و مولا ہمیں تیرے دین کی مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، قرآن پاک کی برکت سے جس کے جو کام رکے ہوئے ہیں، جو مشکل ہے مولا آسانی عطا فرما، جس کے پاس ذاتی گھر نہیں مولا ذاتی گھر عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا، جو بچیاں بے رشتہ ہیں مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ و وسیلہ مولا ہر ایک کو مولا نیک و صالح رشتہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار مولا، اے کریم مالک و مولا ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، جو ہم میں سے بیمار ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے شریک ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید تو شفا ہے مولا، قرآن کے پاک کی برکت سے ہر ایک کو شفا یابی عطا فرما، ہر ایک کی ہر بیماری کو دور فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، ہر ایک کو شفا یابی عطا فرما۔ کشمیر، فلسطین، برما، بوسنیا، شام کے، لیبیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا، ظالموں سے ہمیں بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امیر محترم علامہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کو مولا عظیم الشان کامیابی عطا فرما، عظیم الشان فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ اس ملک میں مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، ہمیں اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا ہم سب کی روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، ہر سال بغداد مولا مقدس مقامات کی حاضری عطا فرما۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہمیں موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما۔ غازی ملت غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اور میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار جتنے بھی اسیران بے گناہ قید ہیں، ہر ایک کو مولا عظیم الشان رہائی عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا آج جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ شتاری علیہ الرحمہ، والدہ محترمہ علامہ ابوالقاسم ضیائی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی، ان کے والدین کے میرے مالک میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین پاک پروردگار، جن کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، مولا ہر ایک کو صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ اے کریم مالک مولا پاک پروردگار، اے میرے مالک میرے مولا جن کے لیے صحت کا کہا گیا ہے میرے مالک ہر ایک کو صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ نور حمزہ، نور آمنہ، نور عائشہ اور جتنے بھی اہل سنت کے طلبہ طالبات ہیں، ہر ایک کو ولی کامل بنا، دین اسلام کا مجاہد بنا۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو عظیم الشان فتح عطا فرما۔ اے میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين۔